بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ سرکار رسالت مآب کا یہ ارشاد جو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں اگر یہ نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا جائے جس سے سرکار سید الشہداء کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ عام حالات میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے مرحلے میں نہ اس کے کوئی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، نہ کوئی اس کا درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بچہ ہے، نہ جانے آگے چلنے کے بعد کیا بنے گا، صورتحال کیا پیدا ہوگی۔ لیکن سرکار رسالت مآب نے اپنے اس شہزادے کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، حسین کو پہچانو۔ تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا کہنا اس نواسے کا جو اس دنیا میں آنے کے بعد آغوش رسالت کا پروردہ بنا۔ سرکار رسالت مآب نے اپنی آغوش میں لیا، اپنی زبان کو اب زبان امام حسین علیہ السلام کو اپنے دہن میں رکھا اور اس کے بعد امام حسین کا مرتبہ اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آج جس نقطے کی طرف آپ حضرات کے اذہان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو فضیلت عنایت فرمایا ہے، شاید ہی کائنات میں کسی اور کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سید الشہداء کی عظمت اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی زائر اپنے گھر سے زیارت امام حسین کے واسطے برآمد ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس زائر کے ساتھ کئی ہزار فرشتوں کو ساتھ میں لگاتا ہے، جو فرشتے اس زائر کے واسطے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب کوئی زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم اس فرشتوں کی نگہبانی میں اس زائر کو رکھتے ہیں اور یہ فرشتے اس وقت تک اس زائر کے ہمراہ رہتے ہیں جب تک یہ زائر صحیح و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس نہیں ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آخر ایک انسان اپنے گھر سے برآمد ہوا ہے اور برآمد ہونے کے بعد کربلا معلیٰ تک آیا ہے، اور کربلا معلیٰ تک آنے کے بعد ہم نے قبر سرکار سید الشہداء کی زیارت کیا ہے تو ہمیں اس کے عوض میں ہمیں ملا کیا؟ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو جو خصوصیت عنایت فرمایا ہے، ان خصوصیات میں دنیا کی کسی بھی سرزمین کی زمین اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی کربلا معلیٰ کی ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ چلا جائے یا کوئی انسان مدینہ منورہ چلا جائے اور کربلا اور مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں کی خاک کو، وہاں کی مٹی کو استعمال کرنا چاہے اپنے مریض کی شفا یابی کے واسطے یا تبرکات کے طور پر وہاں کی سرزمین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن یہ پروردگار عالم نے اس کربلا معلیٰ کی خاک میں وہ فضیلت رکھا ہے۔ اے حسین، اگر تم نے اپنی جان کو اس سرزمین کربلا پر لا کر کے قربان کر دیا اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ، اے حسین اگر تم نے اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ اس سرزمین پر قربانی پیش کر دیا ہے تو ہم اس سرزمین کو وہ شرف دینے والے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین کی مٹی کو قابل سجدہ بنا دیا۔ ورنہ ہر جگہ کی سرزمین پاک و پاکیزہ مٹی ہو تو لائق سجدہ ہے، لیکن ہر جگہ کی مٹی کہی جاتی ہے اور اس سرزمین کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ حسین مظلوم کی قربانیوں کی جزا پروردگار عالم نے اس سرزمین کربلا کی خاک کو عطا کیا ہے۔ دوسری فضیلت، اس سرزمین کی خاک کو پروردگار عالم نے یہ دیا ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ و کنار کی
مٹی کا استعمال کرنا کھانا حرام قرار دیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے سرزمین کربلا کی خاک کو خاک شفا بنایا ہے۔ لہذا جب کبھی بھی کوئی انسان اپنے مریض کی شفا یابی سے محروم ہو جائے اور نا امید ہو جائے اور مایوس ہو جائے کہ اب ہمارا مریض جو ہے وہ شفا یاب ہونے والا نہیں ہے، لہذا ہمارے علماء نے اس بات کی تاکید کیا ہے کہ اس بیمار کو خاک شفا کھلا دو، لیکن اس کے واسطے بھی طریقہ الگ الگ ہے۔ ایک ذرہ برابر جس زمین میں ایک ذرہ برابر خاک میں اتنی شفا پروردگار نے رکھا ہے کہ اگر مریض کے دہن میں ڈال دی جائے، پانی میں گھول کر کے پلا دیا جائے تو اس مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حسین مظلوم کا خون بہا ہے۔ لہذا اللہ نے اس سرزمین کربلا کو ایک شرف یہ دیا کہ اس کربلا کی خاک کو خاک شفا بنایا ہے۔ نہ یہ فضیلت نجف اشرف کو ہے، نہ کاظمین کو ہے، نہ سامرہ کو ہے، نہ مشہد مقدس کو ہے، نہ مدینہ منورہ کو ہے، نہ مکہ مکرمہ کو ہے، جو شرف اللہ نے اس سرزمین کربلا کو عطا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرزمین کربلا کو پروردگار عالم نے دوسرا شرف دیا ہے کہ اگر کوئی زائر زیر گنبد آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو پروردگار نے ضمانت لیا ہے کہ تم نے آ کر کے زیر گنبد سرکار سید الشہداء آ کر کے ہماری بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو ہمارے بارگاہ میں رکھا ہے، انشاءاللہ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ کیوں نہ قبول کرے وہ ذات جو آغوش رسالت کی پروردہ ہے، کیوں نہ قبول کیا جائے جو ایک وقت میں کبھی رسول کی آغوش میں ہے، کبھی علی کی آغوش میں ہے، کبھی فاطمہ کی آغوش میں ہے، اور کبھی کبھی امام حسن مجتبیٰ کی آغوش میں ہے۔ وہ ذات جو اتنے معصوموں کی آغوش کی پروردہ ہے، بڑے ناز و نعم کے ساتھ پالا ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ کہتی ہے مرسل اعظم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کی خدمت میں اس نومولود بچے کی مبارکباد پیش کیا، مولا کائنات کو مبارکباد دیا، اور مولا کائنات نے بڑھ کر کے اپنے اس بچے کو رسالت مآب کی آغوش میں دے دیا۔ مرسل اعظم نے اپنے بچے کو لیا اور لینے کے بعد پیار فرما رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے اسی ہمراہ آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد فرماتے اے اللہ کے نبی، جس بردن کو آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں، آپ کا یہ بچہ میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ابھی حسین آغوش رسالت میں ہے، اور حسین کی شہادت کی خبر جبریل امین نے رسالت مآب کو آ کر کے دے دیا۔ خبر کا ملنا تھا، اور سرکار رسالت مآب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان مناظر کو ایک ماں اپنے باپ کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ آگے بڑھیں، اور بڑھنے کے بعد آواز دیتی بابا یہ خوشی کا موقع ہے، یہ مسرت کا موقع ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ، میں اپنے لال سے محبت فرما رہا تھا، اظہار عقیدت کر رہا تھا، بوسہ دے رہا تھا، چوم رہا تھا، اسی اثناء میں جبریل نازل ہو گئے، اور جبریل امین نے نازل ہونے کے بعد اس بچے کی شہادت کی خبر ہمارے حوالے کیا۔ خبر کا حوالے کرنا تھا، پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد فرماتی بابا جان اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے تو اتنا بھی بتایا گیا ہوگا کہ جب یہ مرحلہ آئے گا، جب یہ وقت آئے گا، تو آیا
آپ رہیں گے یا نہ رہیں گے، علی رہیں گے یا نہ رہیں گے، میں رہوں گی یا نہ رہوں گی؟ تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی فاطمہ، جب میدان کربلا میں میرا لال درجہ شہادت پر فائز ہوگا تو میں نہ رہوں گا، علی نہ رہیں گے، تم نہ رہو گی۔ تو ایک مرتبہ ماں کی مامتا بیدار ہوئی، اور بیدار ہونے کے بعد جناب فاطمہ سوال کرتی بابا اتنا اور بتا دیجئے کہ آخر میرے لال پر روئے گا کون، میرے لال پر گریہ کون کرے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زائر آئیں گے زیارت کرنے کے واسطے، زائر آئیں گے تیری لال کی صف عزا بچھانے کے واسطے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حسین کے ماتمدار ہوں گے حسین کا تذکرہ برابر ہوتا رہے گا، اور شاید یہ وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں یا نہ ہو، پیغمبر کی رسالت کا اعتراف کرنے والے ہوں یا نہ ہو، لیکن سرکار سید الشہداء سے اظہار عقیدت کرنے والے ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہم اور آپ آج سرزمین کربلا پہ آ کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اظہار عقیدت کے واسطے آئے ہیں، اظہار محبت کے واسطے آئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی دعا ہے پروردگار جب یہاں تک بلا لیا ہے تو ہماری زیارتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمانا، اور بار بار اس سرزمین کربلا پر آنے کا ہمیں موقع عنایت فرمانا۔ والحمد للہ رب العالمین۔